بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 25 ربیع الثانی۔ نمبر 1، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی تو اس کی اطلاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دی، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو رات کے وقت گھر سے نکلے اور کعبے پر الوداعی نظر ڈالی، پھر فرمایا تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ کو رہنے کے لیے اختیار نہ کرتا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر نے 2-3 روز کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے۔ ایک طرف محبوب وطن چھوڑنے کا غم تھا تو دوسری طرف نوکیلے پتھروں کے دشوار گزار راستے اور ہر طرف سے دشمنوں کا خوف تھا، مگر اسلام کی خاطر امام الانبیاء تمام مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی آگے آگے چلتے اور کبھی پیچھے پیچھے چلنے لگتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب مجھے پیچھے سے کسی کے آنے کا خیال ہوتا ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور جب آگے کسی کے گھات میں رہنے کا خطرہ ہوتا ہے تو میں آگے چلنے لگتا ہوں۔ چنانچہ کفار کی مخالفت کا زور تھا اور وہ لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش میں تھے، اس لیے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں پناہ لی۔ اس غار میں پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے اور 3 روز تک اسی غار میں رہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، غذا اور سانس کی نالیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سانس لینے اور کھانے پینے کی 2 مختلف نالیاں بنائی ہیں۔ کھانے کی نالی کا تعلق معدے سے ہے اور سانس کی نالی کا تعلق پھیپھڑے سے ہے۔ جب انسان کھاتا ہے یا پیتا ہے تو قدرتی طور پر سانس کی نالی کا منہ ڈھکن کی طرح پردے سے بند ہو جاتا ہے اور کھانے کی نالی کے ذریعے کھانا معدے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی کھانا اگر ہوا کی نالی میں داخل ہو کر پھیپھڑے میں پہنچ جاتا تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیں کہ دونوں نالیوں کے قریب ہونے کے باوجود سانس لینے اور کھانے پینے کا حیران کن انتظام فرما دیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، سود سے بچنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کئی گنا بڑھا کر سود مت کھایا کرو، کیونکہ یہ سود لینا مطلقاً حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نوٹ کم زیادہ، سود لینا، دینا، کھانا کھلانا ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس پر بڑی سخت سزا آئی ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر سودی لین دین سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، عشاء کے بعد جلدی سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے بلکہ سو جاتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جماعت کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص با جماعت نماز کے لیے مسجد میں جائے تو آتے جاتے ہر قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے اور ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ازار یا پینٹ ٹخنے سے نیچے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی کا انعام۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत का ख्वाहिशमंद होगा वो भलाई में जल्दी करेगा, और जो शख्स जहन्नुम से खौफ करेगा वो ख्वाहिशात से गाफिल बेपर्दा हो जाएगा, और जो मौत का इंतज़ार करेगा उस पर लज्जतें बेकार हो जाएंगी, और जो शख्स दुनिया में ज़हद दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करेगा उस पर मुसीबतें आसान हो जाएंगी। नंबर 8, आखिरत के बारे में। जन्नतियों का लिबास। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उन जन्नतियों के बदन पर बारीक और मोटे रेशम के कपड़े होंगे और उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उनको पाकीज़ा शराब पिलाएगा। अहले जन्नत से कहा जाएगा कि ये सब नेमतें तुम्हारे आमाल का बदला है और तुम्हारी दुनियावी कोशिश कबूल हो गई। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। दाढ़ के दर्द का इलाज। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दाढ़ में शदीद दर्द की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करीब बुलाकर दर्द की जगह पर अपना हाथ मुबारक रखा और 7 मरतबा ये दुआ फरमाई, चुनाचे फ़ौरन आराम हो गया। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों को उनकी अमानतें वापस कर दिया करो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल ज़मा मलिक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।